الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی ذوی الاحترام علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہم سب کے آقا و مولا سید العالمین قائد المرسلین طٰہٰ و یاسین انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، سبحان اللہ سبحان اور مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ
صرف ان کی رسائی ہے، بے شک صرف ان کی رسائی ہے۔ آج کا یہ سنی اجتماع غوث اعظم گروپ کے جوانوں نے اس محلے کے اندر عشق رسول اور اصلاح معاشرہ کے حوالے سے منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان جوانوں کو اور جملہ حاضرین کو اور انتظام کرنے والوں کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ اور بہتر جزا عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے جن خوش نصیب لوگوں کو اولاد سے نوازا ہے، دنیا کے اندر 95% لوگ 95% لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اولاد سے نوازا ہے، اور جب کو اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے تو وہی اولاد، وہی بچے آگے چل کر کے ماں یا باپ بنتے ہیں۔ اور ہر باپ کی فکر یہ ہوتی ہے، ہر ماں کی فکر یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد بگڑی ہوئی نہ ہو، میری اولاد گنہگار نہ ہو، بلکہ اگر کوئی باپ شراب پیتا ہے تو اس باپ کو بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد شراب نہ پیے۔ اگر کوئی باپ سگریٹ پیتا ہے تو اس باپ کو بھی یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد سگریٹ پینے والی نہ ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پتہ چلا کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد گناہوں کی طرف نہ جائے، ہماری اولاد برائیوں کی طرف نہ جائے، ہماری اولاد بے حیائیوں کی طرف نہ جائے۔ اور جوان ہونے کے بعد سب سے بڑی فکر اولاد کی یہ ستاتی ہے کہ جوان ہونے کے بعد ہماری اولاد ہماری وفادار رہے، ہماری فرما بردار رہے، اور وہ ہمیں لے کر کے چلے، ہمارے بڑھاپے میں وہ ہماری مدد کرے، ہمارے بڑھاپے میں وہ ہماری خدمت کرے، ہمارے بڑھاپے میں وہ ہم سے پیار کرے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج کے اس اصلاح معاشرہ کی گفتگو میں میں اپنی جوان بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے، جو لوگ ماں باپ بن چکے ہیں ان سے بھی، اور جو ماں باپ نہیں بنے ہیں ان سے بھی توجہ چاہوں گا کہ اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے گی تاکہ ہماری اولاد گناہگار نہ ہو، ہماری اولاد پاپی نہ ہو، ہماری اولاد بدکار نہ ہو، اور بڑھاپے میں ہماری اولاد ہمارا سہارا بنے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن بات اتنی ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے ہو؟ اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ سوچتے ہیں ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اس کو ٹیچر بنائیں گے، ہم اس کو انجینئر بنائیں گے، ہم اس کو یہ بنائیں گے، ہم اس کو وہ بنائیں گے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک ڈاکٹر کافر ہو کر کے بھی تو ڈاکٹر ہو سکتا ہے، ایک ٹیچر کافر ہو کر کے بھی تو ٹیچر ہو سکتا ہے، ایک وکیل کافر ہو کر کے بھی تو وکیل ہو سکتا ہے، ایک انجینئر کافر ہو کر کے بھی انجینئر ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا، کوئی ڈاکٹر ہو کر کے ماں باپ کا وفادار ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر بھی کبھی ماں باپ کا بے وفا ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بھی زنا کر سکتا ہے، ڈاکٹر بھی چوری کر سکتا ہے، وکیل بھی زنا کر سکتا ہے، وکیل بھی چوری کر سکتا ہے۔ آخر ہم اپنے بچے کو کیا بنائیں کہ ہمارا بچہ گناہوں سے بھی بچے اور ہمارے ساتھ وفا بھی کرے؟ تو میں کسی اور کا قول پیش نہیں کرتا، آؤ اپنے آقا کی طرف، مدینے کے تاجدار کی طرف، دونوں عالم کے مالک و مختار کی طرف، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں چلیں جو رسول ماہر نفسیات ہے، جو رسول صحیح معنی میں قوم کے مصلح ہیں بلکہ مصلحین کے بھی مصلح ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ سب سے پہلے اپنی
اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اب یہاں دھیان سے سننا، آقا اولاد کی تربیت کا طریقہ بتا رہے ہیں، آقا اولاد کی تربیت کا سلیقہ بتا رہے ہیں۔ آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سب سے پہلے سکھائے۔ ABCD سے پہلے، الف با تا سے پہلے، انار کا او بٹن کا بو سے پہلے، یعنی ہر چیز سے پہلے، امی کے نام سے پہلے، ابو کے نام سے پہلے، دادی کے نام سے پہلے، اپنے نسب سے پہلے، اپنے حسب سے پہلے، اپنے محلے سے پہلے، اپنے محلے کے نام سے پہلے، اپنے خاندان کی وجاہت سے پہلے، سب سے پہلے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اس لیے کہ ABCD ہو یا حرف تہجی ہو یا الف با تا ہو، انسان جو ہے جب بولنے لگتا ہے تب سیکھتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بولنے سے بھی پہلے جو چیزیں سیکھنے کی تھی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے 3 باتیں تم اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ پہلے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں تم اپنے نبی کی محبت اپنے اولاد کو سکھاؤ، اپنے آقا کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یعنی پہلے نمبر پر مسلمان کا بچہ اگر کوئی چیز سیکھے گا تو وہ عشق رسول سیکھے گا، وہ محبت رسول سیکھے گا، وہ تعظیم رسول سیکھے گا۔ اب آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، محبت رسول فرض ہے، اور یاد رکھنا یہ سارے فرائض سے بڑا فرض ہے، اس سے بڑا فرض کوئی نہیں ہے۔ ہر فرض ایک مقام پر آ کر کہیں نہ کہیں چھوڑا جا سکتا ہے، ہر فرض کہیں نہ کہیں ترک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایسا فرض ہے یہ کہیں ترک نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر نماز آ گئی، نماز سامنے ہے اور جان کی حفاظت بھی ہے، یعنی کہ مثال کے طور پر آپ نے نماز شروع کی، یہ نماز کیا ہے؟ اہم العبادات ہے، یہ ساری عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت ہے، سب سے اہم عبادت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے کم و بیش 700 مقام پر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اتنی عظیم عبادت سارے فنائے زمین پر آئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو میرے اللہ نے آسمانوں کے اوپر، حتیٰ کہ عرش کے اوپر، حتیٰ کہ لامکان پہ بلا کر محبوب کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ لیکن قربان جائیں، جس نماز کا حکم 700 مقام پر دیا جاتا ہے، جس نماز کو مومنوں کی معراج کہا جاتا ہے، جس نماز کے چھوڑنے پہ حضور فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ ایسی نماز جس کے سجدے میں جانے کے بعد خدا بندے کے درمیان کے حجابات اٹھ جائیں، وہ نماز جو جنت کی کنجی ہے، وہ نماز جو جنت کی چابی ہے، وہ نماز جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وہ نماز جو مومن کی معراج ہے، وہ نماز جو انسان کو اتنا بلند کرتی ہے کہ نماز کے بعد جب کوئی دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ وہ نماز جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کی زیارت کو آتے ہیں، جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے سر پہ نور کا چہرہ، نور کا صحرا سجایا جاتا ہے، جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے رب کی تجلیات ہوتی ہے۔ لیکن یہ نماز فرض ہے، فرض فرض فرض، لیکن کوئی نماز شروع کیا، نماز شروع کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ ایک اندھا جو ہے وہ جا رہا تھا کنویں میں گرنے کے لیے۔ نمازی کو پتا چلا اگر نماز توڑ کر کے اس اندھے کو نہیں بچاؤں گا تو اس کی جان چلی جائے گی، یا اللہ اکبر، سانپ سامنے آ گیا، سانپ ڈس لے گا میری جان چلی جائے گی۔ تو اسلام کہتا ہے اب نماز کو توڑ دے اور اس کی جان بچا لے اور اپنی جان بچا لے۔ پتا چلا جب جان کا معاملہ آیا، جب جان کا معاملہ آیا تو پھر نماز جیسا فرض بھی ظاہری طور پر ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ اسی طریقے سے روزہ فرض ہے، انسان سفر میں ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہے، سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بندہ زکات دینے کے قابل ہے لیکن ایسے حالات آ گئے کہ چلو وہ خود بھی سفر میں ہے تو بھی اس کے لیے جو ہے زکات کے معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں، یعنی جتنے بھی فرائض ہیں سارے فرائض ڈیلے ہو سکتے ہیں، ہر ایک کے معاملے میں کمپرمائز کیا جا سکتا ہے،
ہر ایک کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہر ایک کو کہیں نہ کہیں مقام پہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ جیسے شرابی کو لے لیجئے، مرنے والا مر رہا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، ایسے موقع پر اگر وہ ایک گھونٹ اتنا پی لے گا اس کا حلق تر ہو جائے گا اور اس کی جان بچ جائے گی، تو اتنی دیر کے لیے اس کو رخصت دے دی جاتی ہے۔ یعنی ہر فرض کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر انسان مجبوری کی بنیاد پر یا کسی بنیاد پر، عذر کی بنیاد پر چھوڑ سکتا ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم عشق مصطفیٰ ایسا فرائض کا فرض ہے کہ اس کو کہیں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ ادھر اس کو چھوڑا ادھر تیرا ایمان بھی چلا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہر فرض کے ساتھ کمپرمائز ہو سکتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ وہ فرض ہے کہ جس کے ساتھ کبھی کمپرمائز نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ عشق رسول کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کو پہلے محبت رسول سکھاؤ۔ عشق رسول، محبت رسول کیا ہے؟ عشق رسول، اس محبوب کی محبت، اس جانا کی محبت، اس جلوہ جہاں آرا کی محبت، جس کی محبت کسی کو اویس بناتی ہے، اس کی محبت کسی کو بلال بناتی ہے، ان کی محبت کسی کو صدیق اکبر بناتی ہے، ان کی محبت کسی کو فاروق اعظم بناتی ہے۔ وہ محبت جو گرے ہوئوں کو آسمان کا ستارہ بناتی ہے، وہ محبت جو گمناموں کو نامور کر دیتی ہے، وہ محبت جو غریبوں کو مالدار کر دیتی ہے، وہ محبت جو مانگنے والوں کو عطا کرنے والا کر دیتی، وہ محبت جو جاہلوں کو عالم کر دیتی، وہ محبت جو فقیروں کو امیر کر دیتی، وہ محبت جو گداؤں کو جو ہے وہ سخی کر دیتی ہے، وہ محبت جو قطرے کو سمندر کر دیتی، وہ محبت جو دریا کو جو ہے وہ ذرے کو آفتاب بنا دیتی ہے، وہ محبت رسول۔ حضور فرماتے ہیں اپنی اولاد کو پہلے محبت رسول سکھاؤ۔ کون سی محبت؟ یہ زبان کی جو تم اور ہم محبت کرتے یہ نہیں، سچی محبت، دل کے اندر کی محبت۔ یہ محبت کیسے آئے گی؟ ان کا ذکر کرو بار بار، اپنی اولاد کے سامنے ان کا ذکر کرو، ان کے معجزات کا ذکر کرو، ان کے تذکرے کرو۔ کیا شان والا نبی خدا نے دیا، کیسی عظمت والا نبی خدا نے دیا۔ اپنی اولاد کو بتاؤ، جب بچہ بولنے کے قابل نہیں رہتا تو بھی وہ ماں باپ سے سنتا رہتا ہے اور سن کر دماغ کی میموری میں جمع کرتا رہتا ہے۔ بلکہ یہ تو پیدا ہونے کے بعد کی بات ہے، ماں کے پیٹ میں بھی بچہ سنتا ہے، سمجھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور باہر آنے کے بعد وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو آئیے گھر کے اندر ماحول سیریل کا نہ ہو، ورنہ تمہارے بچے نچنیے بنیں گے۔ گھر کے اندر ماحول فلموں کا نہ ہو، ورنہ تمہارے بچے گالیاں دینے والے بنیں گے۔ گھر میں ماحول عشق رسول کا ہو، گھر میں ماحول محبت رسول کا ہو۔ محبت، حضور کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کیسے؟ دیکھو، جب اپنی اولاد کو لے کر بیٹھو تو بتاؤ حضور کی شان کیا ہے۔ اور حضور کی شان اتنی ہے کہ زندگی ختم ہوگی، زندگی ختم ہوگی، لیکن اپنے نبی کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر! اللہ نے ایسی شان والا نبی دیا کہ جناب موسیٰ نے جس کی شان بیان کی، جناب عیسیٰ نے جس کی شان بیان کی۔ اپنے نبی کی شان بتاؤں تھوڑا مشکل ہے، لیکن آپ سمجھیں اس کو۔ دیکھو، سب سے بڑی حضور کی شان یہ کہ وہ اللہ کے محبوب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے محبوب، بولے اللہ کے محبوب ہے، اور اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہے، اور اتنے محبوب ہے کہ اللہ ان سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتا، سب سے زیادہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں، وہ خدا ہو کر ان سے اتنی محبت کرتا ہے تو ہمیں بندہ ہو کر ان سے کتنی محبت کرنا چاہیے۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ بے نیاز ان سے اتنا پیار کرتا ہے تو نیاز مندوں کو ان سے کتنا پیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کا دماغ حاضر ہے اور سردی کا اثر آپ پر نہیں ہے تو اب آپ ذرا دھیان سے سنیں اللہ محبت ان سے کتنی کرتا ہے۔ اب توجہ کریں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک محب کے سامنے
उसका महबूब सो गया। ध्यान से सुने, एक मुहिब के सामने उसका महबूब सो गया। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, ठंडी ठंडी हवाएं रात के वक्त चल रही है। सब सोने वाले सो गए, सब सोने वाले सो गए, सब बिस्तरों पे खर्राटे ले रहे हैं। सितारों की अंजुमने सजी हुई है। चांद का हुस्न जमाल जो है अपनी पूरी रानाइयां जमीन पे बिखेर रहा है। लोगों के दरवाजे बंद हो चुके हैं, सबके दरवाजे बंद हो चुके हैं। लोग अपनी सांसें गिन सकते हैं, इतना सन्नाटा है। ऐसे में मुहिब अपने महबूब को देखता है कि वो सो रहा है। और अब थोड़ा सा ध्यान दे, महबूब के सोने का अंदाज भी कैसा अंदाज है कि महबूब एक चादर ओढ़ करके सो रहा है, हबीब चादर ओढ़ करके सो रहा है। और हबीब कितना खूबसूरत है, हुस्न जमाल वाला है। उसने चादर जो है अपने मुंह पर यूं डाल रखी है, और जब चादर डाली वो भी चादर हरी नहीं बल्कि चादर काली हो, सिया रंग की हो, और उसके गोरे गोरे चेहरे से, उसके हसीन चेहरे से काली सिया चादर से नूर छन छन के निकल रहा हो। ऐसे में मुहिब की निगाह महबूब पे पड़ती है, और महबूब पे पड़ने के बाद वो काली सिया चादर जब उसके जमाल को जो है वो और मजीद चार चांद लगा रही होती है, तो उस वक्त मुहिब अपने महबूब से कहता है, ओ मेरे यार जरा उठना, मुझसे बातें कर। सुभान अल्लाह, क्या बात है। ओ मेरे यार उठ जरा मुझसे बातें कर। आपसे पूछता हूं कि महबूब को सुलाना ज्यादा बेहतर है या महबूब को जगाना ज्यादा बेहतर है? मोहब्बत जो है तो आदमी क्या सोचेगा, अरे यार सोने दो इसको, क्यों? और वो भी उस महबूब को जिसको दिन में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसको दिन में बहुत काम करना पड़ता है। तो हम क्या कहेंगे, सो जा बेटा, सुबह स्कूल जाना है, सो जा बेटा, सुबह जो है वो तुझे काम करना है। यारो, महबूब को सुलाना ज्यादा मोहब्बत है या महबूब को जगाना? याद रखें, मोहब्बत तकाजा करती है, मोहब्बत तकाजा करती है कि महबूब को सुला दिया जाए, लेकिन शिद्दत मोहब्बत तकाजा करती है कि चल तुझे काम है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, अब कोई नहीं देख रहा है, सब सो चुके हैं, तो तू उठ और मुझसे बातें कर। इसलिए कि प्यारे, तेरी बातें करना मेरा दिल बहलाता है, तेरी बातें मुझे मेरे मन को भाती है, तेरी बातें मेरे दिल को भाती है, तेरी बातें मुझे अच्छी लगती है, तेरी बातें मनमोनी है, तेरी बातें मन भाती है, तेरी सूरत मन भाती है, तेरी सीरत मन भाती है, तेरे अल्फाज मेरे दिल में उतरते हैं, तेरे अल्फाज मेरे कानों में रस घोलते हैं। और जरा बात तो कर। रात इसीलिए आती है कि मुहिब और महबूब मिल करके बातें करें। रात की बातों में मुहिब और महबूब को जो मजे आते हैं वो कभी नहीं आते। अब ये आप समझते हैं ना, इसकी ज्यादा मैं तशरीह कहां कर सकता हूं। बहुत ज्यादा फलसफियाना तौर पर अगर मैंने इश्क की गिरा खोली तो मुमकिन है कि लोग बर्दाश्त न कर सके। अब इस मिसाल को यूं ही रखिए, मिलाना कहीं नहीं है आपको, इसलिए कि मेरा अल्लाह मिस्ल से पाक है, मिसाल से पाक है। ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला जवाब। अब आइए सुनो सुनो, अल्लाह का पूरी कायनात में सबसे बड़ा एक महबूब है, और वो महबूब इतना मसरूफ रहता है कि सूरज तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक कभी कुफार के मेले में जाना है, कभी काफिरों के घर जाना है, कभी लोगों के बाजार में जाना है और जाकर उनको दीन की दावत देना है। कितनी मसरूफियत है महबूब की, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह अपने महबूब से कहता है, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। मुज़्ज़म्मिल किसे कहते हैं? इसका तर्जुमा अहले सुन्नत के इमाम ने कहा है, ऐ झुरमुट मारने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नूर का फोकस झल झल करता है, तेरी जोत की झल झल जग में रची, मेरी शब ने ना दिन हो ना जाना। ये चमक जो फेंकता है ना, इसको कहते हैं झुरमुट मारना। महबूब जब अपने चेहरे पर काली चादर, काली कंबल डाल लेते थे तो वो जो चेहरे की रोशनी छन छन के निकलती थी। तो जब अल्लाह ने महबूब का ये मंजर देखा, वो चादर काली डालकर चेहरे
چہرے کے نور نکلتے ہوئے، تو جیسے بدلی سے ستارہ کیسے فوکس مارتا ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ جھرمٹ مار رہا ہے، تو محبوب کو اس شان سے سوتا دیکھا تو فرمایا یا ایھا المزمل، او جھرمٹ مارنے والے آمنہ کے لال، قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب اللہ اکبر فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اٹھ قم الا قلیلا، تھوڑی رات ذرا مجھ سے باتیں تو کر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تھوڑی اللہ، رات قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ کوئی دن میں عبادت کرے یا رات میں عبادت کرے، عبادت تو عبادت ہے، اس نے اللہ اکبر، لیکن تو نے رات کی قید کیوں لگائی؟ کہا تیری عبادت بندگی ہے، اس کی عبادت محبوبیت ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، اٹھ پیارے ہو، رسالت، نعرہ رسالت، او محبوب اٹھ، قم اللیل، رات کو اٹھ، الا قلیلا، تھوڑی سی رات، تھوڑی رات مجھ سے باتیں تو کر۔ موسیٰ بات کرنے کے لیے 40 دن طور پہ انتظار کرتے ہیں کہ تو مجھ سے کلام کر، اور میرے خدا، میرا خدا میرے نبی سے، سوتے ہوئے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نہیں کہتا کہ اے محمد اٹھ اور مجھ سے باتیں کر، یا ایھا المزمل، اور جھرمٹ مارنے والے، تیرے چہرے کی نورانیت جو چھن چھن کے نکل رہی ہے، اٹھ قم اللیل الا قلیلا، اٹھ تھوڑی رات مجھ سے باتیں تو کر، تھوڑی دیر۔ کیا محبت سمجھ سکتے؟ سبحان اللہ، اور تھوڑی رات مجھ سے بات تو کر، خدا مشتاق ہے، مجھ سے بات تو کر، الا قلیلا۔ لیکن اس میں بس نہیں کیا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، سبحان اللہ، محبوب اس میں کبھی اضافہ کر، کیا بات ہے، واہ واہ، اس میں کبھی، اس لیے کہ جب بات بڑھے گی اس کی لذتیں تو محسوس کرے گا، اور میں بھی تو مشتاق ہوں۔ نصف او انقص، کبھی آدھی رات، کبھی نصف رات، اور اس میں کبھی اضافہ کر، کبھی کمی کر، اور زد علیہ، کبھی کمی کر، کبھی زیادتی کر، جس سے باتیں کرنے کا خدا مشتاق ہے اس کو آمنہ کا لال کہتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اس کو اپنا نبی کہتے ہیں۔ مجھ سے باتیں تو کر، کون کہتا ہے میں ان کی طرح، وہ میری طرح؟ بدبخت ہے وہ لوگ، خدا جسے نیند سے اٹھا کے کہتا ہے مجھ سے باتیں تو کر، اللہ سبحان اللہ، اور پھر کس شان سے کبھی بڑھا لے، کبھی بڑھا لے، اور زد علیہ، تھوڑا بڑھا لے، کم کر، کبھی بڑھا لے، اور بات کیسے کر؟ جلدی میں نہ کر، ٹھہر کے کر، سبحان اللہ سبحان تاکہ اللہ، سلسلہ دراز ہو، سبحان اللہ، تاکہ سلسلہ دراز ہو، یہاں نہیں۔ سبحان اللہ، کہنے والے نے اپنے محبوب کے لیے کہا ہے اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اے ابر کرم ذرا جم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے، اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا برس کہ وہ جا نہ سکے۔ قدرت کہہ رہی ہے، میں شاعری نہیں کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ قدرت کہہ رہی جب تم اس سے باتیں کر، رات طویل کر، لمبی کر، اور باتیں کر، ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر کے قرآن پڑھ، ٹھہر کے باتیں کر، اللہ اکبر۔ اور پھر کہا، قرآن کہتا ہے محبوب ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر کہا اے حبیب ہم جانتے ہیں کہ آپ کو دن میں بہت مصروفیت ہے، ہمیں پتا ہے کہ آپ کو دن میں بہت کام ہے، بڑے کام کرنا ہے آپ کو دن میں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا سَنُلْقِي
علیکا قولا ثقیلا. اس طرح سورہ مزمل آگے بڑھتی جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے محبوب ہم سے بات کر، نیند سے اٹھ راتوں کو باتیں کر، کبھی نصف شب، کبھی گھٹا کبھی بڑا، ٹھہر کر قرآن پڑھ. اور اس کے بعد کا حبیب ہم جانتے ہیں کہ دن میں آپ کو کام بہت ہے. مولا جب تو جانتا ہے کہ دن میں کام بہت ہے تو محبت کا تقاضا ہے کہ کہہ دے کہ سو جا. کیا بات ہے، بے شک. جب تو جانتا ہے کہ دن میں کام بہت ہے تو محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کو کہہ کہ سو جا، مگر تو سلاتا نہیں بلکہ کہتا اٹھ مجھ سے باتیں کر. تو گویا کہ قدرت کا نقیب جواب دے گا ضرور جانتے ہیں کہ کام بہت ہے لیکن اشتیاق کہتا ہے، محبوب کی ذمہ داری کہتی ہے کہ سلا دی جائے، لیکن محبت کہتی ہے کہ اٹھا کر پیار کی باتیں کی جائے. سبحان اللہ. خدا جس سے گفتگو کرنے کا مشتاق ہو اسے آمنہ کا لال اپنا نبی کہتا. سبحان اللہ. جب یہ باتیں تم اپنی اولاد کو بتاؤ گے کہ جس سے خدا نیند سے اٹھا کے باتیں کرتے، یا ایجھل المزمل قوم اٹھ، سبحان اللہ. اٹھ محبوب اٹھ، اب مجھ سے باتیں کر. قرآن کے لہجے میں باتیں ہو رہی ہیں. ورتل القرآن ترتیلا، مجھ سے باتیں کر. سوچو خدا جس سے مشتاق ہو بات کرنے کا، یہ اپنا نبی ہے کسی میں یہ فضیلت؟ بتاؤ اپنی اولاد کو. لیکن جب آپ ہی کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ اپنی اولاد کو کیسے بتائیں؟ اپنے نبی کی شان کیا ہے بتاؤ اپنی اولاد کو. اپنی اولاد یہ کیا رامائن اور مہابھارت آپ نے سیریل اپنے گھروں میں لگا رکھے؟ بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. یہ پاکستانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، یہ اشتانی سیریل، کوئی سیریل نہیں، کچھ نہیں. ہم ہندوستانی اور فخر سے کہتے ہیں ہندوستانی. کوئی بھی سیریل ہو ہم اس کو جائز نہیں کہتے. بچوں سیریل سے بچوں کا ایمان بچانا مشکل ہو جائے. بچوں کو بتاؤ صرف تمہارا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے بلکہ تمہاری اولاد کا وہ بھی عاشق رسول بناؤ. صرف کلمہ نہیں، کلمہ لانے والے نبی کا عشق. اور اپنے نبی کی شان کیا بتاؤ گے؟ سنو اپنے آقا کی شان کیا ہے. حضور کی شان یہ ہے کہ حضور ایک ہی لعاب سے کئی کام کرتے ہیں. اپنی یہ سیکھو، سنو، پڑھو، اپنی اولاد کو بتاؤ. دیکھو لعاب، حضور کا لعاب یعنی تھوک شریف، سوکھے کنویں میں ڈالتے ہیں تو کنواں پانی سے بھر جاتا ہے. وہی لعاب کھارے کنویں میں ڈالتے ہیں تو کھارا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی لعاب اگر حضرت مولا علی کی آنکھوں کو لگاتے تو آنکھوں کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. وہی لعاب ابی بن خلاب پر تھوک دیتے تو مر جاتا ہے. لعاب سے کوئی مر رہا ہے، لعاب سے کوئی جی رہا ہے، لعاب سے کوئی فقیہ بن رہا ہے، لعاب سے کوئی عالم بن رہا ہے، لعاب سے کوئی کنواں میٹھا ہو رہا ہے، لعاب سے کوئی سوکھا کنواں بھر رہا ہے. یہ ایک لعاب ہے. ایک مرتبہ حضرت قتادہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حضرت قتادہ جنگ لڑ رہے تھے. جنگ لڑتے لڑتے ایک تیر حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا، اور جب آنکھ میں تیر لگا تو آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا. جب آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا تو حضرت قتادہ نے آنکھ کا ڈیلا اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر حضرت قتادہ بارگاہ رسالت میں آئے. عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور یہ میری آنکھ نکل گئی ہے. سچ سچ کہنا، ایمان لگتی کہنا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کام کر رہے ہو، کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ یا کسی عالم کے ساتھ یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ یا کسی وکیل کے ساتھ یا کسی انجینئر کے ساتھ اگر آپ کام کر رہے ہو اور آپ کا کوئی نقصان ہو جائے اور آپ اس کے پاس جائے تو وہ کہے گا بھیا میں کیا کروں، اس لیے کہ جو اس فیلڈ کا ماہر ہے تجھے تو اس کے پاس جانا چاہیے. لیکن دیکھیے میرے آقا تو نبی تھے، سید الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں. آنکھ نکل گئی. صحابی رسول قتادہ آنکھ لے کر کے حضور کے پاس آئے. حضور میری آنکھ نکل گئی، اچھی کر دیجئے. اب آپ بتائیں کبھی کبھی میری قوم کے نوجوان چھوکرے
جنہوں نے علم دین نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی کے پاس جا کر مدد مانگنا یہ شرک ہے، اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگو۔ او میرے بھیا یہ بات تو کہاں سے لایا کہ نبی سے مانگنا شرک ہے؟ ارے اللہ رب العزت محبوب سے کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب جب تیرے پاس کوئی مانگنے آئے تو اس کو جھڑکنا نہیں۔ مطلب کیا نکلا؟ کہ عطا کر دینا۔ کیا مطلب نکلا؟ عطا کر دینا۔ اب بھائیوں مجھے بتاؤ، اگر ایک بار آپ کسی سے مانگنے جائیں اور آپ کو وہ دے دے تو دوبارہ آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بولو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر نبی سے مانگنا شرک تھا تو اللہ کہہ دیتا محبوب جو تیرے پاس مانگنے آئے اس کو جھڑک کے بھگا دینا اور کہنا جا اللہ سے مانگ۔ بولو یہی کہنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو مانگنے آئے اس کو جھڑکنا نہیں پیارے میرے محبوب، اس کو جھڑکنا نہیں بلکہ عطا کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ یعطی انما انا قاسم، آقا سے کہلوا دیا گیا بے شک اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو پتا چلا کہ حبیب تو دینے والے ہیں، آقا تو دینے والے ہیں، اور جو دینے والا اسی سے مانگا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس طرح کی باتیں مت کہا کرو۔ یہ باتیں یہودی کہتے تھے کہ نبی سے مانگنا شرک ہے، نبی سے مانگنا حرام ہے۔ یہ باتیں عیسائی لوگ کہتے ہیں، یہ بات مسلمان لوگ نہیں کہتے۔ اس لیے اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو ایسی الٹی بھلتی باتیں کر کے ایمان تباہ مت کرو، اپنے ایمان کی کو آگ مت لگاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غضب ہو گیا، لوگوں نے دوسروں سے سنتے سنتے سب کہنا شروع کر دیا نہیں نہیں، نبی تو دینے کے لیے آتا ہے، نبی تو بانٹنے کے لیے آتا ہے، نبی اللہ کے خلیفہ اعظم ہے، نبی اللہ کے وزیر اعظم ہے، نبی اللہ رب العزت کے فرشتادہ ہیں، نبی اللہ رب العزت کے نائب اکبر ہیں، وہ دینے آئے ہیں، عطا کرنے آئے ہیں۔ اور صحابہ کا نظریہ یہی تھا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو ہیرو کی زندگی تو بتائی، آج ہم نے اپنے بچوں کو جو ہے کرکٹر کی زندگی تو بتائی، آج ہم نے اپنے بچوں کو اللہ و رسول کے فرامین نہیں بتائے، حضور کی سیرت اور حضور کی زندگی نہیں بتائی۔ اس سے نقصان کیا ہوا؟ ہمارے بچوں نے ہوٹل پر بیٹھ کر کے کسی ایرے غیرے سے کچھ سنا، اسی کے ساتھ ہو لیے، ادھر ادھر کچھ سنا گلی محلے میں، اسی کے ساتھ ہو لیے۔ نہیں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اپنے نبی کا عشق پلاؤ، اپنے نبی کی محبت پلاؤ، اور جس کی سیرت بتاؤ گے۔ اور ہمارے یہاں گڑی ہوئی باتیں نہیں ہے، کیونکہ اپنے نبی کی شان تو قرآن بیان کر رہا ہے۔ حضرت قتادہ بارگاہ رسالت میں آئے، ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ کیسے جاؤں، کہ جس نے قرآن دیا ان کے ذریعے، رحمان ملا ان کے ذریعے، ایمان ملا ان کے ذریعے، نمازیں ملی ان کے ذریعے، سجود ملے ان کے ذریعے، رکوع ملا ان کے ذریعے، سب تو ان کے ذریعے ملا۔ جب وہ دینے والا ان کے ذریعے دیتا ہے تو مجھے ان کے ذریعے لینے میں جاتا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قتادہ نے کہا میرے آقا میری آنکھ نکل گئی ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا قتادہ جا اللہ سے مانگ اللہ دے گا۔ آقا نے یہ نہیں کہا قتادہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں جو تیرا آپریشن کر دوں، نہیں نہیں، کیونکہ میرے آقا وہ ہیں۔ امام فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے، شہ بتہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے سرکار نے کیا کیا؟ اچھا آنکھ درست کرنے کے لیے دیکھو، آنکھ درست کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ پٹی چاہیے، کپڑا چاہیے، دوا چاہیے، یہی سب چاہیے۔ چلے اس دور میں جڑی بوٹی تھی تو جڑی بوٹی چاہیے، لیکن میرے آقا نے کیا کیا؟ قتادہ کی آنکھ کا ڈھیلا اپنے ہاتھ میں لیا، اپنا لعاب نکالا، قتادہ کی آنکھ پہ لگایا اور وہ ڈھیلا لگا دیا۔ جیسے ڈھیلا لگا دیا تو وہ آنکھ میں لگ گیا۔ قتادہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم، پیدائشی طور پہ آنکھ میں جو روشنی تھی نبی نے ہاتھ لگا دیا تو اس سے زیادہ روشنی میری آنکھ میں پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ، اپنے آقا کی شان ہے یہ، اپنے یہ باتیں سن کر محبت پیدا ہوگی اور اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ یہ شان تو اپنے آقا کی ہے ہی نا۔ اور آپ کو بتاؤں کہانی قصے میں گڑیا کی کہانی، بڈھے کی کہانی، پریوں کی کہانی، چاند ماموں کی کہانی، ستاروں کی کہانی، ان ساری کہانیوں میں جھوٹ بھرا ہوا ہے، اس سے فائدہ کچھ نہیں۔ لیکن اپنے آقا کو کے معجزات بتاؤ گے تو آپ کے بچوں کے اندر ایمان پیدا ہوگا، یقین پیدا ہوگا اور آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر ہم عاشق رسول بنا کے مر گئے تو قبر میں سکون سے سو گے، آپ کا بچہ آپ کا بے وفا نہیں ہوگا۔
اپنی آقا کی زندگی بتاؤ. ایک بات اور عرض کروں, حضور کی محبت دلوں میں پیدا ہوگی, حضور کا عشق دلوں میں پیدا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, سب سے حسین زندگی اگر کسی کی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا کی زندگی ہے. اپنے سرکار سے اچھی زندگی کسی کی ہے ہی نہیں. قدرت نے جس کو آئیڈیل بنا کر بھیجا, قدرت نے جس کو نمونہ بنا کر بھیجا, ایک ایک ادا ان کی پیاری پیاری ہے, ایک ایک ادا ان کو ان کی من پاتی ہے, ایک ایک ادا ان کی من موہنی ہے. اللہ اللہ ایسی کہ دشمن دیکھے تو دوست ہو جائے, بیگانہ دیکھے تو اپنا ہو جائے, اللہ پر نفرت کرنے والا دیکھے تو محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے. اپنی آقا کی بڑی شان ہے. اگر میں معجزات ہی پڑھنے لگوں تو اس میں بہت ٹائم جائے گا, لیکن آئیے دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے. مجھے یاد آ رہی ہے ایک بہت پیاری سی بات. آقا نے وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا. ایسا ہوا کہ ایک دن مکے والوں نے خوب ستایا میرے سرکار کو, میرے سرکار کو مکے والوں نے خوب ستایا. آقا کریم نے اپنے یار کو لیا, یعنی صدیق با وفا کو لیا, اور صدیق اکبر کو ساتھ لے کر میرے سرکار جو ہے نکلے اپنے گھر سے. 3 دن تک کے میرے آقا علیہ السلام نے ایک غار میں قیام کیا. غار میں قیام کرنے کے بعد حضور علیہ السلام سوئے مدینہ چل پڑے. سرکار مدینہ منورہ گئے. اس کو سفر ہجرت کہتے ہیں. میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں, اپنے بچوں کو سنانا, بہت مزہ آئے گا, بہت لطف آئے گا, ایمان بھی تازہ ہوگا. اور آپ سے کہتا ہوں حضور کے بن جاؤ, حضور کے بن جاؤ. نہ کبھی مصیبت آئے گی, نہ کبھی تکلیف آئے گی, نہ کبھی پریشانی آئے گی. اس لیے کہ سارے کام ان کو سونپ دو, اپنے دل کا ہے انہی سے آرام, سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام. لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں. کمزور انسان مضبوط طاقتور کا سہارا ڈھونڈتا ہے. میرے آقا کے دیوانوں, اپنے نبی سے زیادہ طاقتور کون ہے یار؟ جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہوتا ہے اس سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ انسان غریب مالدار کا سہارا ڈھونڈتا ہے, ان سے زیادہ مالدار کون ہے کہ انبیاء بھی ان کے پاس اپنی جھولیاں پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں. ہم نے ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ ہم ان سے کیوں دور ہو گئے؟ ہم ان سے کیوں دور ہو گئے؟ زنا کے اڈوں پہ جا کر ان سے دور ہو گئے, گانے گنگنا کے ان سے دور ہو گئے, عورتوں پہ بد نظری کر کے ان سے دور ہو گئے. نہیں, ایسا مت کرو, یہ ظلم مت کرو. وہ نبی بڑا عظیم نبی ہے, وہ زندہ ہیں, وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. ہمارے نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. ہم پکارتے بعد میں, وہ پہلے ہماری سن لیتے. کہیں جو کبھی کہیں کام نہیں آتا, کوئی کہیں کام نہیں آتا جہاں, وہاں میرے آقا کام آتے. قبر میں حضور کام آتے ہیں. قبر میں جب باپ بھائی بیٹے بچے سب چھوڑ کر کے اکیلی قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں گے, وہ 2 گز زمین, چھوٹی سی قبر, سب چھوڑ کر چلے جائیں گے. وہاں بھی حضور آتے ہیں مدد کے لیے, وہاں بھی حضور آتے ہیں. اس نبی سے رشتہ جوڑو میرے بھائیوں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ آپ سوچتے ہو نا میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ ارے کتے اور بکری کے بچے پل جاتے ہیں تو اپنی اولاد نہیں پل جائے گی. یہ کیوں سوچتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ یہ سوچا کرو کہ میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. میری اولاد کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا. اپنی اولاد کو دنیا دار بنانے والوں, پہلے اپنی اولاد کو وفادار مصطفیٰ بناؤ, مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار بناؤ. قبر میں وہ کام آئیں گے. قبر میں وہ بتائیں, قیامت کے دن سب کو اپنی پڑی ہوگی. قیامت کا دن وہ دن ہے, بار بار آپ نے مجھ سے سنا ہوگا, کیونکہ مالیگاؤں میں 15 سال کی 14-15 سال کی عمر سے تقریر کرتا ہوں. لوگ مجھ سے سنتے رہتے ہیں, مجھے سنا ہوگا, بار بار سنا ہوگا. میں لمبی چوڑی نہیں کروں گا کہ قیامت میں کیا ہوگا. آپ کو اتنا پتا ہے کہ انسان کا سر اور سورج دونوں کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. کتنا؟ اتنا اوپر ہوگا سورج. آج چوتھے آسمان سے چمکتا ہے پیٹھ کی طرف سے, تو کتنی دھوپ لگتی ہے. اس دن چہرے کی طرف سے چمکے گا. یہ کہانی قصہ نہیں, حضور کی حدیث ہے. سر ایسے کھولیں گے بھیجے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے. سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کہے گا نفسی نفسی, آج میری فکر مجھے ہے. اور لوگ ان کے پاس مدد کے لیے جائیں گے تو کہیں گے اذهبوا الی غیری,
جاؤ کسی اور کے پاس. حضرت آدم بھی کہیں گے اذهبوا الی، جاؤ کسی اور کے پاس، نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی فکر ہے. انبیاء کرام، آج کل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ کے آپ جنتی ہو جائیں گے؟ اگر صرف نماز پڑھ کے ڈائریکٹ جنت ملے گی تو کیا آدم علیہ السلام نے نماز نہیں پڑھی؟ آدم علیہ، اب وہ کہیں گے نفسی نفسی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی. بلکہ یہاں تک کہ کعب احبار کہتے ہیں کہ یہ انبیاء اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک کر سر سجدے میں رکھ کے کہیں گے اللہ آج ہم اپنے لیے مانگتے ہیں، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، میں تو آج صرف اپنے لیے مانگتا ہوں، مجھے امان دے دے بس، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. بلکہ میرے بھائیوں یہاں تک حدیث میں آیا ہے کہ ماں باپ تمنا کریں گے کہ میرے بیٹے کو اللہ جہنم میں ڈال دے اور مجھے بچا دے، میرے بدلے میرا بیٹا جہنم میں چلا جائے، میرے بدلے میری بیٹی جہنم میں چلا جائے، میرے بدلے میری بیوی جہنم میں چلا جائے، میرے بدلے میرا شوہر جہنم میں چلا جائے. یہ ہوگا وہاں نفسا نفسی کا عالم. نفسا نفسی اسی کو کہتے ہیں. قیامت کو قیامت اسی لیے کہتے ہیں وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں. لیکن قربان میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج جس نبی سے تم نے تعلق کمزور کر لیا نا، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہو، نکڑوں پہ چوراہے پہ بیٹھ کے گانا سن کے اس نبی کا دل دکھاتے ہو، مسجدوں کو ویران کر کے نمازوں کو ترک کر کے اس رسول پاک کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہو. جہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پر میرے آقا ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے ایک ماں اپنے گم شدہ بچے کو ڈھونڈتی ہے. حضور تلاش کر رہے ہوں گے میرا امتی کہاں ہے، میرا امتی کہاں ہے. اور کیا ہوگا پتہ ہے؟ محشر کا حال یہ ہے کہ فرشتے کسی کو جہنم کی ہتکڑی پہنا کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے. اور پتہ ہے جب کسی کو اللہ کہے گا جہنم میں لے جانے کے لیے، ایک آدھ فرشتہ اسے پکڑ کے نہیں لے جائے گا، ایک ایک آدمی پر 70,000 فرشتے ہوں گے جو اس کو کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے. آج بہت آسان سمجھتے ہو زنا کرنا، آج بہت آسان سمجھتے ہو نماز چھوڑنا، شادیوں کے موقع پہ ڈی جے لگا کے ناچنا بہت آسان سمجھتے ہو. مسلمان ہو تو اس بات پہ ایمان لاؤ کہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا ملے گی. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوں کو جنت ہے، پاپیوں کے لیے جہنم ہے. اور وہ بھی جہنم کی زنجیر ہتکڑی. حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم کی ایک کڑی، جو ہتکڑی کی ایک کڑی ایک زنجیر ہوگی، دنیا میں ابتدائی دنیا سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک جتنا لوہا لوکھنڈ پیدا ہوا وہ سب ایک کڑی کے اندر آ جائے گا. سوچو کتنی وزنی ہوگی وہ کڑی. جھوٹ بول کر جہنمی بن رہے ہو، مغربی تہذیب میں ڈوب کے جہنمی بن رہے ہو. وہ کڑی پہنا کر 70,000 فرشتے کھینچ کر لے جائیں گے. دھیان دینا، توجہ کرنا، ہتھ کڑی ہے اور وہ بھی کتنی بڑی، پوری دنیا بھر کا لوہا اس ایک ہتکڑی میں آ گیا ہے اور وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہے، لوہے کی بنی ہوئی ہے. ایسے لے جا رہے ہوں گے. اس وقت چونکہ وہ بندہ تھا گنہگار لیکن تھا مسلمان، اس نے شامت اعمال کی بنیاد پر حضور کا دل تو دکھایا تھا، نماز چھوڑ کر دل دکھایا تھا، لیکن تھا مسلمان. تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھے، وہ ہتکڑی پہن کر جا رہا ہوگا اور پلٹ پلٹ کر دیکھے گا، پلٹ پلٹ کر دیکھے گا. فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ ماں نے ساتھ چھوڑ دیا، باپ نے ساتھ چھوڑ دیا، بھائیوں نے ساتھ، کس کو دیکھتا ہے؟ وہ پلٹے گا اور کچھ نہیں کہے گا، وہ پلٹے گا. فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ اس میں کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوگی. وہ پلٹے گا. فرشتے کہیں گے کس کو دیکھتا ہے؟ کھوٹ کے رشتے تو ٹوٹ گئے، دوست تو دشمن بن گئے، کس کو دیکھتا ہے؟
وہ ڈر کے ہمت نہیں کہے گا، پیچھے سے آواز آئے گی فرشتوں، جس کو دیکھتا تھا وہ آ گیا، جس کو دیکھتا تھا وہ آ گیا۔ نگاہیں اٹھے گی تو وہ کوئی اور نہیں، وہ آمینہ کا لال ہوگا۔ انبیاء کو اپنی فکر ہوگی، میرے آقا کو امت کی فکر۔ اگر اللہ جناب موسیٰ کا امتی بناتا تو بھی احسان تھا، لیکن وہ موسیٰ کا امتی نہیں بنایا۔ جس دن حضرت موسیٰ کہیں گے کہ اپنے لیے مانگتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، اللہ نے تو ہمیں کتنا قسمت والا بنایا نا، کتنی تقدیر والا بنا کہ نبی بھی دیا تو وہ محبوب جس کو قیامت میں اپنی نہیں اپنی امت کی پڑی ہوگی۔ کیا تم اس نبی کا اپنے آپ کو عاشق نہیں بناؤ گے؟ کوئی ہیرو کی طرح بال بڑھاتے ہو، بولو نبی کی طرح بال کیوں نہیں رکھتے؟ ہیرو کی طرح کپڑے پہنتے ہو، نبی کی سنت کے مطابق کیوں نہیں پہنتے؟ ہیرو کی طرح چلتے ہو، آقا کی سنت کے مطابق کیوں نہیں چلتے؟ آؤ حضور سے عشق کریں، حضور سے محبت کریں۔ جس کی محبت جان ایمان ہے، اپنی اولاد، اپنے دوست احباب، ان کے دلوں میں محبت رسول بھر دے، اور پھر کیا ہوگا؟ آواز آئے گی رکو، جس کو دیکھ رہا تھا وہ آ گیا۔ جب دیکھیں گے تو آمینہ کا لال ہوگا، وہ مجرم شرمسار ہوگا، شرمسار ہوگا، وہ شرم سے ڈوبا ہوگا، نگاہیں نیچی ہوگی، اس لیے کہ ہمت تو نہیں ہے کچھ بولنے کی، لیکن پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ پاپی ہوں، گنہگار ہوں، بدکار ہوں، لیکن امتی تو آمینہ کے لال کا ہوں۔ بس جب وہ دیکھے گا حضور کو شرم سے سر جھکا لے گا، لیکن اس وقت بھی میرے آقا اس کو جھڑکیں گے نہیں، اس کو دھکے نہیں دیں گے، بلکہ اس کی زنجیر کو صرف دیکھ لیں گے تو حضور کی نگاہ کا یہ معجزہ دنیا دیکھے گی کہ اتنی بڑی زنجیر حضور کے دیکھنے کی وجہ سے کٹ کر کے زمین پہ گر جائے گی، اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ آقا فرمائیں گے چھوڑو یہ میرا ہے، فرشتے خدا کی طرف دیکھیں گے، وہ اللہ جو سمتوں سے پاک ہے، اللہ فرمائے گا دیکھتے کیا ہو، جو میرا محبوب کہتا ہے وہی کرو، کیونکہ وعدہ کیا ہے حبیب تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آج اس کی رضا کے لیے جنت عطا کی جاتی۔ سبحان اللہ، یہ حبیب کی شان ہے، یہ آقا کی شان ہے۔ اس نبی سے دل نہیں لگاؤ گے، سب سے پیار کرتے ہو، ان سے کیوں پیار نہیں کرتے؟ جو تمہاری دنیا میں بھی مفید ہے، جو تمہاری قبر میں بھی مفید ہے، جو تمہاری حشر لوگوں کی زبانیں پیاس سے لٹک رہی ہوگی سینے پہ، حضور اپنے ہاتھوں سے جامع کوثر پہ۔ سبحان اللہ، ایک کہانی قصہ نہیں، حضور کی حدیث ہے۔ آپ جان میزان پر ترازو جو ہوگا نا، ترازو جن کی نیکیاں کم ہوگی، حضور اپنی نیکیاں ڈال کر اس کا پلڑا وزنی بنا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ابھی قاری صاحب نے پڑھا نا تو مجھے محشر یاد آیا۔ جب یہ سب ہو رہا ہوگا، حضور کسی کو جام پلا رہے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں قیامت میں اتنا مصروف رہوں گا، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، تھک تو نہیں گئے؟ میں بولوں کہ نہیں بولوں؟ بولوں؟ ہاں جی جی سنیے، اصل میں میں جانتا ہوں عشق کی بات ہو رہی ہے تو آپ حضرات جو ہے وہ سست تو نہیں ہوئے ہیں، آپ حضرات البتہ ڈوب ضرور گئے ہیں، اس لیے آپ کی آواز نہیں نکل رہی ہے، لیکن میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں میں اتنا مصروف رہوں گا اس دن، اتنا بیزی رہوں گا اس دن کہ میری چادر بھی گر جائے گی تو مجھے اٹھانے کی فرصت نہیں ہوگی، میری چادر بھی اگر گر جائے گی تو مجھے اٹھانے کی فرصت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ حضور کیا مصروفیت ہوگی آپ کو؟ تو پیاسوں کو پانی پلا رہے ہوں گے جام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کا پلڑا بھاری کرا رہے ہوں گے، نیکیاں ڈال ڈال کے وزنی بنا رہے ہوں گے نیکیوں سے، اور کوئی پلسرات سے گزر رہا ہوگا لڑکتے ہوئے تو رب سلیم کہہ کر کے اس کو پار لگا رہے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے پڑھا تو میں نے سوچا کہ کسی کو پلا رہے ہیں، کسی کو بچا رہے ہیں، کسی کا نام اعمال وزنی بنا رہے ہیں، لیکن میں تو سب سے زیادہ گنہگار ہوں ان کی امت میں، میرا کیا ہوگا؟ تو مجھے جب یاد آیا تو وہ مقطع انہوں نے پڑھا کہ مجھ پہ محشر میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ اتنے ہنگاموں میں، اتنے اچھوں میں
کہیں کسی کونے کپڑے میں ہم بھی پڑے ہوں گے جرموں کی وجہ سے، اس لیے کہ اچھے تو ہیں نہیں، نہ اپنے اعمال کا کیا ٹھکانہ، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ کہیں ہم بھی پڑے ہوں گے تو کہا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر، ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، اور وہ کوئی غافل تھوڑی ہوں گے۔ تو بات دور نکل گئی، تو حضور قیامت میں کام آئیں گے، محشر میں کام آئیں گے، پل صراط سے پار لگائیں گے، جنت میں لے جائیں گے۔ حضور سے محبت کرو، اپنے بچوں کو حضور کی زندگی بتاؤ، سکھاؤ، پڑھاؤ، بتاؤ حضور کی شان کیا ہے۔ تو بات وہاں سے چلی تھی، پھر بہت آگے نکل گئی کہ حضور ہجرت کے لیے نکلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ بھول تو نہیں گئے نا، حضور نکلے ہجرت کے لیے، آقا کریم ہجرت کے لیے نکلے، سفر ہجرت۔ سرکار علیہ السلام جب مدینہ شریف جانے لگے تو راستے میں دیکھا ایک مکان ہے، ایک مکان ہے، مکان۔ حضور نے وہ مکان دیکھا، حضرت صدیق اکبر سے کہا ابو بکر بھوک محسوس ہو رہی ہے، تھوڑا رک جاتے ہیں اور رک کر کے یہاں ہم آرام کرتے ہیں اور تھوڑا کھاتے پیتے ہیں۔ وہ عورت بڑی سخی تھی، اس عورت کو لوگ ام معبد کہتے تھے، ام معبد۔ سرکار علیہ السلام اس کے گھر آئے، آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے وضو کیا، کلی کی وضو کیا۔ حضور نے جہاں وضو کیا اس وضو کے پانی کی برکت سے وہاں ایک درخت پیدا ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس درخت میں پھل لگ گئے، جب حضور کا وصال ہوا تو وہ پھل جھڑ گئے۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدین کا وصال ہوتا رہا تو بھی کبھی پتے جھڑے، اور جب امام علی مقام علیہ جدی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس درخت سے خون نکلا۔ اس کو زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں لکھا کہ حضور نے جو ہجرت کی کہ سفر میں وضو کیا تھا، اس درخت کی شان یہ ہوئی۔ بہرحال اس کو میں نے شاید بیان کیا ہے مرکز پہ، قیامت کی نشانیوں کے اندر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ادھر۔ تو کیا ہوا پھر؟ حضور نے وضو کیا، وضو کر کے آقا علیہ السلام اس عورت کے پاس آئے، اس کا شوہر جنگل میں بکریاں چرانے گیا ہوا تھا۔ سرکار آئے تو اس عورت نے حضور کو دیکھا، وہ بڑھیا تھی، یعنی اس کی عمر تھوڑی بڑی تھی۔ اس نے حضور کو دیکھا اور دیکھ کر اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا یہ کتنا خوبصورت ہے نا، اتنا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اور سرکار نے حضرت ابوبکر سے کہا ابو بکر اس کو کہو کہ ہم کھانا چاہتے ہیں، کوئی انتظام ہے؟ اس نے عرض کیا اچھا حضور نے نہیں مانگا، حضور کبھی کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے۔ حضرت صدیق اکبر سے کہا اس سے کہو۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے آج کل ہمارے علاقے میں قحط چل رہا ہے، بہت پریشانی ہے، بکریاں بیمار ہو کر کے مر رہی ہے، بہت مشکل سے جنگل میں لے جاتے ہیں تو کچھ کھا پی کر کے آتی ہے، دودھ وودھ نہیں دیتی۔ البتہ یہ ایک بکری بیمار پڑی ہوئی ہے، اور یہ بکری بانج بکری ہے، یہ بیمار پڑی ہوئی ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے، میں کچھ مدد نہیں کر سکتی آپ کی۔ سرکار نے میں ابو بکر اس سے کہو کہ اس بکری سے ہم دودھ نکال لیں گے۔ اس نے ہنس کے کہا ابو بکر صدیق سے کہ اے جوان، یہ جو تیرا صاحب ہے کیا وہ بکریوں کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا؟ یہ یہاں کے لوگ تو بکریاں پالتے ہیں، تو بکریوں کے بارے میں اس کو معلومات نہیں ہے کہ جو بکری بانج ہوتی ہے، جس نے بچہ نہیں دیا ہوتا، اس میں سے دودھ نہیں نکلتا۔ یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم اس سے دودھ نکال لیں گے؟ صدیق اکبر نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو بول اجازت تو دے، یہ کریں گے۔
اس نے کہا اس میں تو اٹھنے کی طاقت نہیں، اس کا گودا بھی نہیں ہے اس کے پیروں میں، کھڑے نہیں ہو سکتی یہ بکری۔ فرمایا مائی تو بول تو صحیح، اجازت تو دے۔ ٹھیک ہے اگر تو بزید ہے جوان، لے جا بکری کو جو چاہے کر۔ ادھر صدیق اکبر اس بکری کو جو بیمار تھی، کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اٹھا کے لائے۔ حضور نے اپنا دست کرم اس پہ جیسے پھیرا، وہ پہلے تو اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی آنکھیں دنگ رہ گئی۔ بولو اپنے بچوں کو بینٹین کی کہانی کیوں سناتے ہو؟ یہ محبوب خدا کا ذکر سبحان اللہ، بے شک ہے۔ اپنے بچوں کو یہ باکسنگ والے اور پتہ نہیں کیا کیا شیطان بت دکھاتے ہو۔ دیکھو یہ کتنی پیاری بات ہے، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سنو، اپنے بچوں میں منتقل کرو، عشق بڑھے گا، محبت بڑھے گی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے ہاتھ پھیرا، وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، ہاتھ میں اتنی طاقت۔ اب تھی وہ عورت، دیکھنے لگی۔ حضور علیہ السلام نے پانی منگایا، پانی لیا اور اس کے تھن دھوئے۔ اتنے سے تھن تھے کیونکہ وہ تھی بانج بکری۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضور نے ہاتھ لگائے اس کے تھن بڑھتے چلے گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے تھن بڑھتے چلے گئے، اور جب تھن اس کے بڑھتے چلے گئے تو وہ تھن بھر گئے۔ اب وہ بانج بکری تھی، تھن بھر گئے۔ اس نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ جادو سے سب نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب دیکھا کہ تھن بھر گئے، حضور علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی اور کہا لا برتن لا۔ اس نے برتن دیا اور اس کے بعد حضور دودھ دھونے لگے۔ ایک برتن بھر گیا، کہا دوسرا لا، دوسرا بھر گیا، تیسرا لا، تیسرا بھر گیا، چوتھا لا، چوتھا بھر گیا۔ اس کے گھر کے جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ حضور نے خود پیا، صدیق اکبر کو پلایا، اور اس کے بعد حضور چلے گئے۔ وہ حضور کا نام پوچھنا بھول گئی، صدیق اکبر کا نام پوچھنا ہی بھول گئی۔ حضور چلے گئے، اس کا شوہر آیا تو کہا یہ خوشبو کائے کی آتی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہا کہ ایک برکت والا آیا تھا، اسی کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ کہا میں تو بکریاں لے گیا تھا، یہ بیمار بکری پڑی تھی، اچھی کیسے ہوگی، اس میں تھن میں دودھ کے۔ کہا اس نے ہاتھ لگایا تو دودھ گیا، پورے برتن دودھ سے بھر گئے۔ تو اس نے کہا یہ کون آیا تھا، یہ کون آیا تھا، یہ کون آیا تھا، سبحان اللہ، کون آیا تھا؟ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا وہ برکت والا آیا تھا۔ بس یہی کہتی تھی کہ وہ برکت والا آیا تھا، وہ برکت والا آیا تھا۔ نام نہیں پوچھا، کہا برکت والا آیا تھا۔ وہ برکت والا آیا تھا، وہ کیسا تھا؟ ام معبد نے کہا، اب سنیے کیا کہتی ہے ام معبد نے کہا، وہ چلتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہرنے چلنے کا شعور خیرات کے طور پہ مانگ رہی ہے۔ سبحان اللہ، رکے تو چاند، سبحان اللہ، رکے تو چاند، چلے تو ہواؤں جیسا ہے۔ ہاں ہاں کیا بات ہے۔ رکے تو چاند، چلے تو ہواؤں جیسا ہے، اسے میں دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اسے سبحان اللہ۔ میں دھوپ میں دیکھوں تو چھاؤں جیسا ہے۔ وہ خرام ناز فرماتا تھا تو ہرنے اس سے چلنے کی خیرات مانگتی تھی۔ وہ اتنا ملی تھا، وہ اتنا ملی تھا کہ دور سے دیکھو یا نزدیک سے دیکھو دل اس سے پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا۔ جب وہ بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتیاں جھڑ رہی ہے۔ اس کے لب گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح پتلے پتلے اور انتہائی نازک تھے۔ اس کی آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح تھی اور اس کی آنکھیں بھری بھری تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ اس کو دور سے دیکھو تو بھویں الگ الگ نظر آتی تھی، قریب جا کر کے دیکھو تو بھویں ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے۔ ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے۔ ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ وہ جب بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتی چھڑ رہے ہیں۔ وہ بہت خوبصورت تھا، اس کے اندر برکت تھی، اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اس کے جسم کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک شخص تھا، جب یہ ادائیں سنی نا تو اس کے شوہر نے کہا اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک اس برکت والے کا دامن نہ پکڑ لوں۔ تو کہا وہ گیا کدھر؟ تو کہا وہ یثرب کی طرف گیا۔ اس نے اپنے بچے کو لیا، بیوی کو لیا اور ساتھ چل پڑا۔ جب نکلے وہاں اور شہر مدینہ میں پہنچے تو آقا کی آمد کی دھوم مچی ہوئی تھی، حضور آئے ہیں، حضور آئے ہیں۔ لیکن وہ جاتے تو اس کی بیوی نے کہا ہم نے نام تو نہیں پوچھا ہے کہ وہ ہے کیا، اس کا نام کیا ہے، کیسے پوچھیں گے، پتہ کیسے پوچھیں گے؟ تو ہر گھر پہ جا کے کہتے تھے تم نے برکت والے کو دیکھا ہے، تم نے برکت والے کو دیکھا ہے، تم نے برکت والے کو دیکھا ہے۔ تو کہتے تھے یہ برکت والا کون ہے ہمیں نہیں پتا، البتہ ہم کسی برکت والے کو نہیں جانتے، بس ایک برکت والے کو جانتے ہیں کہ چند دن ہوئے ہیں
وہ مکے سے ہجرت کر کے ہمارے شہر میں آیا، یثرب کو مدینہ بنا دیا، خاک کو خاک شفا بنا دیا، پانی میں بھی برکت ہو گئی، گھر میں بھی برکت ہو گئی، سب جگہ برکت ہو گئی۔ تم اسی برکت والے کو تو نہیں پوچھ رہی ہو؟ کہا میں اس کا نام نہیں جانتی، حلیہ جانتی ہوں، اتنا خوبصورت ہے کہ میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، چلتا ہے تو اس کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا، اس کے جسم سے خوشبو آتی۔ کہا ہاں وہ برکت والا جس کو تو کہتی اسی کا نام محمد ہے، وہ آمنہ کا لال ہے۔ تو کہا مجھے لے چلو، تو جب دیکھا تو کہا یہ وہی تو ہے۔ اس کے بعد حضور نے دونوں کو دیکھ کر کے مسکرا دیا، ایسے مسکرائے کہ ان کا دل ہی چھین لیا۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس کی بیوی ام معبد نے شوہر سے کہا ابو معبد سے یہ وہی ہے، اللہ اکبر۔ شوہر نے قدموں میں سر رکھ دیا، کہا کہ میرے برتنوں کو بکری کے دودھ سے بھرا تھا، اب میرے سینے کو ایمان کے نور سے بھر دیجئے۔ اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے بچوں کو حضور کا عشق سکھاؤ۔ اب اگر پوری رات میں بیان کروں تو بولو شان ختم ہو سکتی ہے؟ نہیں ختم ہو۔ اور میرے جیسا فقیر آدمی تو یہی کہے گا طالب علم ہو کر راتیں ختم ہوگی، بات ختم نہیں ہوگی۔ ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ۔ دوسری بات، اپنے بچوں کو نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات پوری کر لوں نا جلدی جلدی سے، اب اس پہ اتنا لمبا نہیں کروں گا لیکن پوری کر۔ اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ؟ اہل بیت، سادات کی، سیدوں کی محبت، اہل بیت کی، حضور کے خاندان کی محبت سکھاؤ، آل پاک کی محبت، جن کے گھر کے لیے آیے تطہیر نازل ہوئی، جن کی محبت اور مودت۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اہل بیت سے محبت کرو، کیا کہا؟ الا المودۃ فی القربى، حضور کے ایمان والے قرابت داروں سے مودت کرو۔ مودت کا مطلب جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ویسے مومن اہل بیت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اہل بیت کی محبت پر لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت کیا کرتے ہو؟ یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے۔ رافضی اہل بیت نہیں کرتے، وہ تو مکار ہے، وہ صحابہ کے دشمن ہیں۔ صحابہ کی دشمنی رافضی بناتی ہے، اہل بیت اور صحابہ کی محبت انسان کو ایمان والا بناتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اہل بیت کی محبت کی حکمت کیا ہے؟ نبی کا عشق آئے گا، عبادت کا شعور آئے گا، نیکیوں کا جذبہ آئے گا، لیکن یہ ایمان جو دل میں نبی کی محبت سے آیا اگر بچے گا تو اہل بیت کی محبت کے صدقے بچے گا۔ بے شک۔ اس لیے کہ خدا نے حق کہنے کی جرأت، ایمان بچانے کی جرأت اور ہمت اور بہادری سب سے زیادہ کسی کو دی ہے تو اپنے محبوب کی اہل بیت کو عطا فرمائی۔ بے شک۔ ایک بات عرض کروں گا اہل بیت کے حوالے سے، دیکھو امام زین العابدین کے بیٹے تھے چھوٹے صاحبزادے، ان کا نام تھا حضرت زید۔ جب حضرت زید نے دیکھا کہ بنو امیہ کے دور کے جو بادشاہ ہیں وہ جمعہ کی نماز کے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں اور نمازوں میں بھی غلطی کرتے ہیں، خوب چٹنگ بازی کرتے ہیں، ہنگامہ آرائی کرتے ہیں اور کوئی ان کو روکتا ٹوکتا نہیں، تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی امام محمد باقر سے کہا کہ بھیا یہ بڑی شرارتیں ہو رہی ہے، ان کو روکنا چاہیے۔ فرمایا بھائی ہم نے بہت لوگ گنوا دیے ہیں، تقریباً ہم نے 12-14 افراد اپنے خاندان کے کربلا میں کٹوا دیے ہیں، اب اگر ان کے خلاف اٹھو گے تو جان ہی جائے گی۔ انہوں نے کہا کچھ بھی چک ہو، جان جائے یا رہے میں تو جاؤں گا اور ان کو مزہ چکھاؤں گا۔ تو حضرت زید نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے جہاں بادشاہ جمعہ پڑھاتا تھا تو جمعہ پڑھنے کے لیے اس کے پیچھے گئے۔ کیوں گئے؟ اس لیے کہ اس کو پیچھے کھینچ کر کے لوگوں کو بتائے کہ یہ غلطی کرتا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے۔ حضرت زید کے ساتھیوں نے کہا اگر آپ نے یہ کہا نا کہ میں علی کا پوتا ہوں تو یہ آپ کو قتل کر دیں گے، آپ یہ نہیں کہیں کہ علی کا پوتا ہوں، اپنا نسب چھپائیں اور یہ بتائیں کہ میں تاجر ہوں، کاروباری آدمی ہوں، جو کہنے اپنے آپ کو تاجر کہہ کر کے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت زید کھڑے ہوئے پیچھے اپنا تعارف کرا لیا تھا لوگوں سے، جیسے اس نے نماز شروع کی اس کا بازو پکڑا، کھینچ کر اس کو پیچھے کیا اور خود مصلی پہ جا کے نماز پڑھائی۔ جب نماز کا سلام پھیرا تو جو چاہنے والے تھے
بادشاہ جلدی سے حضرت زید کو نکال کر کے وہاں سے جو ہے وہ روانہ کر دیا. وہ نماز کے بعد اس نے آستین چڑھائی اور کہا کہ کس میں ہمت تھی کہ جو بادشاہ وقت کو پیچھے کر کے خود آگے ہو گیا. تو لوگوں نے کہا حضرت پتہ نہیں کوئی تاجر تجارت کے لیے آیا تھا اور اس نے آپ کو پیچھے کر دیا, نماز پڑھا کر بھاگ گیا. اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم مسجد میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کسی تاجر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بادشاہ کو پیچھے کر لے. اور جس نے بادشاہ کو پیچھے کیا ہے اس کا نسب کیا ہے؟ کہا اس کا نسب نہیں جانتے. کہا کہ علی کی اولاد کے علاوہ کسی میں اتنی ہمت ہے ہی نہیں کہ جو بادشاہ کو پیچھے کر کے خدا کے ہو جائے. ہونا وہ علی کی اولاد ہوگا, یا فاطمہ کا دودھ ہے اور علی کی اولاد ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. جب تحقیق کی گئی تو وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی گردن اڑا دی, ان کو شہید کر دیا گیا, ان کو ٹنگا دیا گیا بازار میں. جو بادشاہ کی مخالفت کرے گا اس کے ساتھ نہیں ہوگا. کسی میں جرأت نہیں تھی کہ حضرت زید کو نکال کے دفن کرتا. پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے کہا جسم لٹکا رہے گا تو معاذ اللہ استغفر اللہ سڑ جائے گا, لوگ تماشا دیکھیں, یا پھر اس کے کپڑے پھٹ کر کے گریں گے تو یہ ننگا ہو جائے گا. برسوں حضرت زید کا جسم لٹکا رہا, نہ بدبو آئی نہ سڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کپڑے بارش اور دھوپ کی وجہ سے جب پھٹ کر لنگی گرنے کے قریب آ گئی تو مکڑی نے جالا تننا شروع کیا اور وہ لنگی گرنے سے بچ گئی. لوگوں نے یہ کرامت دیکھی لیکن نکال نہیں سکتے تھے. بعد میں بادشاہ مر گیا, اس کے مرنے کے بعد پھر حضرت زید کو نکال کر جو ہے وہ دفن کیا گیا. یہ شان اہل بیت کی. یہ امام حسین کے کون ہوتے ہیں؟ سگے پوتے ہوتے ہیں. امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین حضرت زید. تو اہل بیت کی محبت بہت لمبی چوڑی. کربلا کے موقع پر تو آپ مجھ سے سنتے ہی رہتے ہیں. اور تیسری بات, اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم, اپنے بچوں کو نبی کی محبت, آل نبی کی محبت اور تعلیم قرآن دو. قرآن کی تعلیم ان کو سکھاؤ. یعنی ڈاکٹر بنانے سے پہلے, انجینئر بنانے سے پہلے, ٹیچر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ, قرآن کے اسرار و رموز پڑھاؤ. یہ 3 باتیں آپ نے اپنے بچے کو سکھا دی, انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے لیے مفید رہے گا, قبر میں بھی آپ کے لیے مفید رہے گا, میدان محشر میں بھی آپ کے لیے مفید رہے گا. اس لیے کہ آپ کا بچہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اس کے پاس قرآن کا علم ہوگا, نبی پاک کی محبت ہوگی, تو وہ یہ دیکھے گا کہ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم, کہ تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو وہ ماں باپ کو چھوڑ کر کے نہیں بھاگے گا بلکہ ماں باپ کی خدمت کرے گا. علم دین سکھاؤ اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے, میرا اللہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہے تو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا. سبحان اللہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے, تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی .net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.